آپ خلافت تب ہی اپنے مزاج سے اپنے طریقے سے جو کچھ ہوا وہ منوا سکتے ہیں جب آپ عقل کو دور کر دیں گے. اگر عقل بھی ساتھ رہے اور عقل کا استعمال بھی کرنا ہو تو پھر آپ ثابت کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم نے اس لیے رکھا عقل سب سے پہلے. اللہ پاک اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں, یورپ, یو کے, امریکہ, آسٹریلیا, تو جو اللہ کو نہیں مانتے, تو جب ان کو منوانا ہوتا ہے تو عقل کی بات کی جاتی ہے. بھائی کوئی تو ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. ایک لائیو نہیں چلتی کہ یہاں بیٹھ کے میں فون آن نہ کروں, میں اس کا خیال نہ رکھوں, سارے وسائل مہیا کرنے پڑتے ہیں. تو ساری کائنات کو اللہ کوئی ہے نا. یہ کس نے کہا کوئی ہے؟ اس عقل نے. کہ پھر ایک دفعہ رویہ یاد کر لیں یہ بات. ہم شخصیت پر بات نہیں کر رہے. خلیفہ حضرت ابو بکر ہے یا خلیفہ حضرت علی ہیں, اس پر ابھی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ خلیفہ کون مقرر کرے گا. بات یہ ہو رہی ہے. جو اس بات سے بھاگے نا, سمجھو اس کو اپنے خلیفے پر اطمینان نہیں ہے. ہم نہیں بھاگتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب احباب گرامی قدر کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بطوفہ ایمان یا علی علیہ السلام مدد. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. مولا پاک سب کو خیر سے رکھے. پروردگار بحق محمد وال محمد ہر حسینی کو, ہر حبدار کو, ہر مومن کو, ہر عزادار کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے اور اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے. گزارش یہ ہے کہ 3 دن کی چھٹی کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ٹاپک رکھا تھا خلافت. موجود لوگ جو ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. پیر مولا علیہ السلام مدد. جس نے السلام علیکم کہا ہے, وعلیکم السلام, اور پیر مولا علیہ السلام مدد. بسم اللہ. اور میں درمیان میں بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی کمی بیشی سلام کے جواب میں ہو جائے تو مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز. میں کمنٹ نہیں بھی دیکھتا. کمنٹ اس لیے بھی کبھی کبھی نہیں دیکھتا کہ جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو اگر کمنٹ کوئی ایسا آ جائے جس میں سوال ہو تو وہ پھر سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ بات جو کی جا رہی ہوتی ہے اس میں خلل آتا ہے. تو اس لیے میں کمنٹ پھر کبھی کبھی نہیں دیکھتا. تو گزارا یہ ہے کہ وعلیکم السلام پیر مولا علیہ السلام مدد. خلافت آپ چاہیں نہ چاہیں, کوئی کہے نہ کہے, بہرحال خلافت کا علم ہونا لازم ہے, کیونکہ مسائل ہی سارے یہاں پہ ہیں. آپ کبھی بھی اپنا جھگڑا ختم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس بنیادی مسئلے کا حل موجود نہ ہو. اور ہم نے جو یہاں پہ حل شروع کیا, جو مومنین مسلمین آئے اور انہوں نے سنا, وہ بڑا پیار محبت سے اور وہاں سے بات شروع کی کہ جہاں سے بات شروع کرنی چاہیے. یعنی قرآن پاک میں بار بار یہ لفظ آیا ہے افلا تعقلون. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں. پتہ چلا کہ قرآن کریم بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی بات تب سمجھ آئے گی جب کہ تم اپنی عقل استعمال کرو گے. اللہ پاک سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, یعنی یہ بھی تو بات ہے نا کہ اللہ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے. وعلیکم السلام پیر مولا علیہ السلام مدد. پیر مولا علیہ السلام مدد. بسم اللہ. یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ پاک نے نبی کیوں بھیجے, رسول کیوں بھیجے. تو انبیاء اور رسل کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ عقل استعمال نہیں کریں گے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ ان کی ضرورت ہے. تو
پتا چلا کہ ہر وہ معاملہ جس کی آپ حقیقت میں صحیح حد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سالس ہو کر اپنی عقل کے ساتھ عقل کا پورا استعمال کرتے ہوئے اس میں غور کریں. تو ہم نے بھی اس لیے یہ ٹاپک شروع کیا خلافت. میں چاہ رہا تھا کہ جو دوست آ رہے ہیں سب آ جائیں, ایک دفعہ سب شیئر کر دیں تاکہ اگلی بات شروع کریں, اور ایک دفعہ خلاصہ کریں گے کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں. اور میں نے بڑا سوچا, ہم نے جو 4 دن لائیو کی پیچھے اور 3 جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 دن چھٹیاں تھیں, ہم نے چھٹی کی, مطلب سسٹم تو سارا چل رہا ہے, مطلب ہماری لائف سے چھٹی تھی. تو میں سوچتا رہا ہوں اس پہ, اور علم ایک ایسی چیز ہے جو بڑھانے سے, شیئر کرنے سے, بتانے سے, دینے سے زیادہ ہوتا ہے. کیا کمال رکھا ہے اللہ پاک نے علم میں. مال, دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیں تو اس میں کمی ہوتی ہے, لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ دیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یقیناً بہت ساری نئی باتیں پروردگار کی طرف سے ذہن میں آتی ہیں, کیونکہ باب علم کے بیکاری جب بنتے ہیں نا, باب علم تو آپ سب کو پتہ ہی ہے وہ ایک ہی ہے, علم کا دروازہ, یعنی اس دروازے سے اندر ہے جو کچھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک ہے, اور متفق علیہ حدیث. متفق اسے کہتے ہیں کہ جس پر سب کا اتفاق ہو. یہ متفق علیہ حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ اندھے, گونگے, بہرے ہیں اور یہ کبھی نہیں پلٹیں گے. پھر قرآن فرماتا ہے سمم بکمن عمی فہم لا یعقلون. ایک دفعہ یرجعون ہے, ایک دفعہ یعقلون ہے. یہ اندھے, گونگے, بہرے ہیں, یہ کبھی عقل استعمال نہیں کریں گے. تو پتا چلا کہ جو عقل استعمال نہ کرے وہ اندھا, گونگا اور بہرا ہے. پتہ نہیں کہاں لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں. کیا معیار پیارے نبی نے, افضل الانبیاء نے, فخر الانبیاء نے, خاتم الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات, علی کے آقا و مولا, حسنین کے نانا, سیدہ کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں. میں بس خلاصہ کروں گا اپنی سابقہ گفتگو کا, تو کافی لوگ تشریف لے آئے ہیں, بہت شکریہ سب کا, لیکن میں یہ بات کر لوں. میں علم کا شہر ہوں وعلی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر کیا فرمایا, اطلب العلم من المہد الی اللحد. پھر یہ حدیث اور متفق علیہ حدیث. وعلیکم السلام مولا السلام مدد. پھر فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر الی اللحد, قبر کی لحد تک. پھر فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم کا حاصل کرنا, علم کا طلب کرنا ہر مومن, ہر مسلمان, مرد پر اور عورت پر فرض ہے. اور پہلے کیا میں نے حدیث بیان کی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پیارے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں وعلی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. پتا چلا جس نے علم تک پہنچنا ہے وہ علم جو فائدہ دے, اس علم کی بات نہیں کر رہا جو نقصان دے, اس علم کی بات نہیں کر رہا جو گناہ کے مدد دے, اس علم کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. علم سیکھنا سکھانا اس علم کی بات ہے جو فائدہ دیتی ہے. اگر اس تک پہنچنا ہے تو دروازے تک پہنچنا پڑے گا بھائی. آپ دروازے سے نفرت کریں, دروازے سے بغض رکھیں, دروازے پر دستک دینا پسند نہیں کریں, تو آپ کے پاس علم کیسے آئے گا؟
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, और कहीं पे अगर पहुंचना हो तो दरवाजे से ही दाखिल हुआ जाता है। अच्छा, एक नोट, छोटी सी बात अर्ज कर दूं, इससे आगे हदीस बढ़ाई जाती है, वह अबू बकर सतहुहा व उमर जदारुहा, ये मौजू है, ये घड़ी गई है, इससे आगे इसको घड़ा गया। जो कहे इस बात पर, सबसे मैं कह रहा हूं, मैंने एक दो लाइव पे सुना कुछ हफ्ते पहले कि एक जिम्मेदार शख्स ने कह दिया, नजर बलागा में लिखा, खुदा का वास्ता है आपको यार, कुछ भी, यानी कोई आप कहीं पे सुन लें कोई बयान कर रहा है और आप कह देंगे बगैर तहकीक किए, ये आप कैसे कह सकते हैं? हदीस बस इतनी है, उलमाए अहले सुन्नत जितने भी बड़े हैं सब ने कहा हदीस बस इतनी है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इससे आगे जो इजाफा किया गया है वो बनु उमैया की फैक्ट्रियों में किया गया, जहां पे इनाम दिया जाता था कि तुम फजीलत बयान करो फलां की, हम पैसा देंगे। तो पैसे दिए जाते थे और हर दौर में दिए जाते हैं। हर बादशाह अपनी मर्जी की तारीख लिखवाता है, हर डिक्टेटर, हर बादशाह अपनी मर्जी के, अपने फायदे के कानून बनाता है। ये अकली सी बात है भाई, होता है ऐसे। अगर कोई आ गया और उसका आना नहीं बनता था, अब जब वो आ गया है, अच्छा ज़ियाउल हक आया, उसने कहा मैं 90 डे में इलेक्शन करवाऊंगा, तो क्यों नहीं करवाए? नहीं करवा सकता था, अपनी जान फंस गई ना शिकंजे में। मुशर्रफ आया, मैं सदारत छोड़ दूंगा, मैं आर्मी चीफ छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि गुनाह जब आप करते हैं, बड़ी मिसाल मशहूर है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर भी वह झूठ नहीं छुपता। ऐसे ही होता है, और ऐसे हुआ तो तय हुआ, वो हदीस ज़ईफ है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यहां तक नहीं था, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, साबित हुआ। अगर किसी ने इल्म रसूल अल्लाह तक पहुंचना है, उससे फायदा उठाना है, तो दरवाजे पर जाना पड़ेगा। दरवाजा है अली इब्न अबी तालिब, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी दरवाजे से लेते हैं और उसी की अता से हम बात करते हैं। तो हमारा जो खुलासा था, 2-4 मिनट में खुलासा कर लूं, और जो बाद में जो दोस्त आना चाहे वो फिर आ भी सकते हैं। 2-4 मिनट सिर्फ सब्र कर लें, तो ज़रूर मैं आज चाहूँगा कि ज़रूर आएँ और आके बात करें, अपनी राय का इजहार करें। कोई शदीद किस्म के सवालों जवाब नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई गाली नहीं है, कोई सरेआम लानत तबर्रा नहीं है। बात यह हुई थी कि चूंकि झगड़ा होता है खिलाफत पर, तो क्यों ना खिलाफत को अकल पर परखा जाए कि खलीफा बनाना हक किसका बनता है। अब मेरे बहुत सारी बातें ध्यान में चलती हैं और मुझे एहसास भी होता है कि इतने लोग सुन रहे हैं और मैं कहीं तकरार ही ना करता जाऊं। ये बात मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन फिर याद रखवाने के लिए कि याद रह जाए, नौजवानों को, मोमिनीन को ये बात याद रह जाए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। एक शख्स आया पहले दिन ही, और वो मैंने उसको देखा, अयाज नाम था उसका, और मैंने उसको मुख्तलिफ ड्राइव्स पे देखा, उसने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता भी किया, और बहरहाल ज्यादा डिस्कस उस पर नहीं करनी, लेकिन यानी वो उनमें से पढ़ा लिखा था, वो उनमें पढ़ा लिखा था, और उसने लाइव पे यहां मेरे पास, हमारे पास बैठ के कह दिया अकल का ताल्लुक क्या है इस्लाम के साथ। अजीब बात है भाई, इसलिए कि अगर अकल का ताल्लुक इस्लाम से मान लिया तो फिर आप खिलाफत अकल के साथ लेंगे। आप खिलाफत तब ही अपने मिजाज से, अपने तरीके से जो कुछ हुआ वो मनवा सकते हैं जब आप अकल को दूर कर देंगे। अगर अकल भी साथ रहे और अकल का इस्तेमाल भी करना हो तो फिर आप साबित कुछ नहीं कर सकते। और हमने इसलिए रखा अकल सबसे पहले। अल्लाह पाक, इस दुनिया में कितने लोग हैं, यूरोप, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई जो अल्लाह को नहीं मानते, तो जब उनको मनवाना होता है तो अकल की बात की जाती है। भाई कोई तो है जो सारे निजाम को चला रहा है। एक लाइव नहीं चलती अगर यहां बैठ के मैं फोन ऑन ना करूं, मैं उसका ख्याल ना रखूं, सारे वसाइल मुहैया करने पड़ते हैं। तो सारी कायनात को
اللہ کوئی ہے نا, یہ کس نے کہا کوئی ہے؟ اس عقل نے. اللہ عقل کے بغیر سمجھ نہیں آتا. تو جس کو اللہ نے بنایا وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ یعنی کہ یہ حق ہے یا باطل ہے, اس کا حق ہونا یا باطل ہونا وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ عقل کے ساتھ ہی سمجھ آئے گا. تو ہم نے خلاصہ یہ کیا تھا کہ سب سے پہلی بات, خلیفہ کس کا بننا ہے؟ خلف, جو پیچھے آئے. خلیفہ کہتے کیوں ہیں؟ خلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ان کے بعد آئے وہ اسے خلیفہ کہا جائے گا, کیونکہ ان کے پیچھے آیا جو ان کے بعد آیا, اس لیے خلیفہ کہتے ہیں. تو وہ کوئی عام شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی وضاحت کر دوں اس بات کی تھوڑی سی. آپ سر نیچے کمنٹ کریں, اجازت دیتے ہیں؟ میں 5-7 منٹ لوں گا صرف, اس لیے کہ مجھے ایک مسئلہ ہے, مجھے ٹینشن رہتی ہے کئی لوگ آگے نہ نکل جائیں. اچھا جی, بسم اللہ, مولا سلامت رکھے سب کو. عرض یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ رویہ یاد کر لیں. یہ بات ہم شخصیت پر بات نہیں کر رہے, خلیفہ حضرت ابو بکر ہے یا خلیفہ حضرت علی ہیں, اس پر ابھی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ خلیفہ کون مقرر کرے گا. بات یہ ہو رہی ہے. جو اس بات سے بھاگے نا, سمجھو اس کو اپنے خلیفے پر اطمینان نہیں ہے. ہم نہیں بھاگتے. جو اس بات سے نہیں اس کا عقل کا کیا تعلق ہے, وہ فلان کرے گا, خود کریں گے, یہ کرنا, یہ کیا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اعظم علیہ السلام کی بجائے بعد والے جو لوگ ہیں صحابہ کرام وہ منتخب کریں. اس لیے کہ جو وہ منتخب کریں گے وہ تو غلطی کر سکتا ہے, لیکن جو نبی اعظم کریں گے, جو علم کل رکھتے ہیں, وہ تو اس جیسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نبی کون ہے؟ جن کا دین لا ریب ہے, بے عیب ہے, جن کی کتاب قرآن پاک لا ریب ہے, بے عیب ہے. تو پھر ان کا خلیفہ عیب دار کیسے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی کہ کون ہے, ابھی بات ہو رہی کہ کیسا ہونا ہے. تو ہر بندے کی عقل یہ کہے گی, اور سب نے آ کے کہا کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ وہ بنا کے جائے خلیفہ, کیونکہ جس کو وہ بنائیں گے وہی صحیح ہوگا. نہ وہ ظالم ہوگا, نہ وہ قاتل ہوگا, نہ وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا, نہ وہ جاہل ہوگا. وہ بنا کے جائیں. اچھا, جب یہ طے ہوا کہ وہ بنا کے جائیں, تو پھر وہ کس کو بنائیں گے؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ سب اپنے ذہن میں توجہ کریں کہ آپ اپنا لیڈر کس کو چنیں گے. تو اگر آپ اپنے ذہن میں کوئی سوچے کہ لیڈر, ہمارا سربراہ, ہمارا حاکم کیسا ہو, تو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ ظالم ہو, یا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ ظالم کو پہچان نہ سکتا ہو, یا کوئی شخص بھی نہیں یہ کہے گا کہ وہ کوئی خلیفہ, کوئی لیڈر, کوئی سربراہ ہمارا ایسا ہو کہ جو کبھی ظالم کو معاف کر دے, کبھی قاتل کو معاف کر دے, کبھی گنہگار کو معاف کر دے. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا دین ایسے نافذ کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے کیا. خلیفہ کا حق یہ تھا. اور جب آپ غور خود بھی کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ خلیفہ یعنی مسلمانوں کا, اور مسلمان بھی کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کا لیڈر, صحابہ کرام کا سردار, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کون ہوگا؟ کوئی عام شخص ہوگا. خاص ہونا چاہیے. کیسا خاص؟ ایسا خاص کہ سب سے بڑا عالم ہو, ایسا خاص کہ سب سے بڑا شجاع ہو, ایسا خاص کہ سب سے زیادہ ترک گناہ کرنے والا ہو, معصوم ہو, گناہگار نہ ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, اور ایسا عالم کہ سب سے زیادہ
ایسا شخص جو سب سے زیادہ افضل ہو. جب آپ خود غور توجہ کر کے، جب آپ پوری توجہ کر کے یہ سمجھ جائیں گے نا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، تو پھر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی خلیفہ کے انتخاب کرنے میں کہ یہ ہے یا یہ ہے. صرف چند مثالیں دی جائے گی اہل سنت کی کتابوں سے اور بات واضح ہو جائے گی. اور رہی بات ماننے کی، تو منانا ہمارا کام نہیں ہے. منانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں تھا، وہ بتاتے تھے. ان کا کام تھا بتانا، ان کا کام تھا پہنچانا. انہوں نے پہنچایا اور اس طرح پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق تھا. تو ابھی لیتے ہیں. السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام پیر مولانا علیہ السلام مدد. بسم اللہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ کرم مولا کا احسان، مولا آپ کو سلامت رکھے. سر آپ کیا کہیں گے خلافت پہ کوئی بات کریں گے آپ؟ بسم اللہ. مولانا صاحب بس آپ کو سننا ہے، آپ نے باقی آپ تو جاری رکھیں. اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں نا، ذرا میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے جو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاست کی، سب کے سامنے ہے. ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق کسی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو 2-3 لوگ وہ آئیں کال پہ جو پی ٹی آئی کو، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں 1-2 سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اللہ کرے جو میں مطلب سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ جائے. جو عمران خان کو جو چھوٹی موٹی سپورٹ کرنے والے نہیں، جو پکے سپورٹر ہیں اس کے، وہ 2-3 افراد آ جائیں. اور پرابلم نہیں ہے. کچھ لوگ آتے ہیں آ کے گالی دیتے ہیں، کیا کریں؟ وہ مجبور ہیں، وہ ہم مجبور ہیں، وہ دیں گے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھائی گالیاں دینے والوں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے گالیاں دینا کس نے شروع کی اور کس کو دی گئی. میں چھوٹی کتاب کا نام نہیں لے رہا اب، کیونکہ آپ بار بار کوئی نہ کوئی کمنٹ آ جاتا ہے. پریشان نہ ہو، جو موڈیٹر 1-2 بندہ ہمارا 2-3-4 ہیں نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب آپ کو ٹائم ملے وہ کاٹ دیا کریں. جو بات سننا چاہتے ہیں وہ سنیں گے. صحیح مسلم چھوٹی کتاب نہیں ہے. اہل سنت بھائیوں کے عقیدے کے مطابق دوسری افضل اور اہم اور مہم ترین کتاب. جسے مسلم شریف کہتے ہیں، صحیح مسلم کہہ لیں یا مسلم شریف کہہ لیں. اس میں لکھا ہے کہ گالیاں کس نے دی اور کس کو دی. اور جانتے ہیں سب، ایسا نہیں کہ جانتے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جس سے رشتہ ہو نا، جس سے تعلق ہو، اس سے پھر بچا نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خبر ہے سارے راستوں کی، کچھ شعر ایسا، اگر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو سب سے پہلے ان کے ماموں، اچھا بات آ گئی تو میں یہ بھی سننے والوں کے لیے عرض کر دوں، یہ مولانا لیاس اتاری اللہ ان کو ہدایت دے، ویسے اس عمر میں ہدایت ملتی مشکل ہی ہے. ماموں کہہ کے لوگوں کو ماموں بنایا جا رہا ہے. ماموں کے لیے نہیں کہا تھا سرکار نے،
اچھا مینوں ضروری ہے وضاحت کرنا جڑے بھائی ہوری آئے سن عمران خان ڈی پی جنال آئی سی بھائی جان جڑی تساں گل پوچھی ہے نا یہ سارے پوچھتے ہیں اور یہی گل دسن واسطے بیٹھے ہیں بڑے احترام اور پیار دے نال یہی گل اور یہ انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگنا 2-3 دن تو بعد یہ گل خود واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی کسی نو نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا اور میں دس بھی چکے ہاں لیکن واضح ہو جائے گا جی وعلیکم السلام بسم اللہ اور جڑا آنا چاہتا پلیز ذرا شور نہیں ہونا چاہیے ڈسٹرب نہ ہونا دوستان جڑے نے میں چاہ رہا سی کہ جڑا عمران خان دا کوئی پکا حمایتی کو آ جاندا تے میں ایک دو گل پوچھنی سی بس حالات حاضرہ دے مطابق اور کوئی جی بسم اللہ محبان اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم جملہ السلام محبت ورحمۃ اہل اللہ بیت وبرکاتہ ایدر قرار یا علی مدد قبلہ گستاخی بہت معاف میں معذرت چاہتا ہوں مجھے ایک سوال ان سے کہنے دو ایک آل تشیع آپ مجھے لا دو کہ وہ صحابہ پر یا اپنے کتابوں پر صحابہ پر توہین کیا ہو یہ صحیح بخاری صحیح ستہ ابی داؤد سارے یہ آپ کے بڑے علماء نے آپ کے صحابہ کو توہین کیا ہوا ہے اور آپ لوگ سے ہمارے سوال ہے کہ کیوں آپ کی بڑے بڑے علماء صحابہ کو توہین کیا ہوا ہے اور عائشہ کو کافر بنا دیا ہوا ہے آپ ہی کتابوں کے ہماری کتابیں میں نہیں ہے ایک شیعہ کتاب میں یہ نہیں ہے اگر ہے تو اللہ کے مجھے بتا دو صحیح کہا عباسی بھائی آپ کو موڈیٹر بنا دیا ہے تو آپ بھی ذرا خیال رکھیے گا تاکہ وہ غلط کمنٹ نہ کرے ایون کو اپنا بندہ بھی آ کے نام لے کے کسی کو برا بلا کہے تو پلیز اس کو بھی میوٹ کریں وعلیکم السلام پیر مولا السلام مدد کیونکہ ہمارا کام ہے پیار محبت سے بات پہنچانا ماننا نہ ماننا کسی کی اپنی مرضی ہے تو صحیح کہا آپ نے محبان بھائی اچھا کوئی بندہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا کوئی خاص مقصر کی موت اب تیری خیر ہو جائے اچھا یعنی کچھ سنی یا شیعہ جو بھی ہو تشریف لائیں بسم اللہ جی سرکار یا علی مدد پیر محمد مدد بسم اللہ اچھا جی سرکار پی ٹی آئی کا کیا کہہ رہے ہیں آپ بڑیچ صاحب معاویہ بڑیچ گل ہے وے کہ اللہ دے بندے جو تسی گل کردے ہو نا پہ سارا ٹاپک موضوع نہیں تسی ویکھو اور تانوں پتہ چل جائے گا 2-3 دن تانوں جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے اچھا چلو جی بھائی جان کیا حال ہے اوان صاحب جی جی شکر ہے کرم دعاواں تہاڈیاں قبلہ صاحب تے پی ٹی آئی دا کی تسی کہہ رہے جے میں پی ٹی آئی دا کوئی بندہ جڑا سیاست تو آگاہ ہوئے اس ٹائم کی بندا ہے پی ٹی آئی دے نال وہ بندے نال گل کرنا چاہنا میں جی جی حکم کرو تسی پی ٹی آئی دی سپورٹ کردے ہو جی جی بالکل قبلہ مجھے بار بار رنگ آ رہا ہے میں واپس آؤں گا اوکے بسم اللہ اچھا جی آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں اچھا جی جی ہادی اوان پی ٹی ملک آئی کو صاحب آپ بھی ڈالیں آئیں ذرا میسج پہ اچھا یہ بتائیں اردو میں بات کرتے شاید کو پتہ سمجھ نہ پائے تو وہ بھی سمجھ جائے گا جی جی انشاءاللہ اردو میں کریں عمران خان اچھا آدمی ہے جی جی اور جن پارٹیوں خلاف وہ لگا ہوا ہے سب کے لیے ذرا تھوڑی توجہ رکھیے گا اور معاویہ بڑائچ تم بھی توجہ رکھنا ذرا پلیز معاویہ سنتے رہو بات سنو ساری بات اس میں آ جائے گی آپ کو کال پہ میں نہیں لے رہا لے لیں گے انشاءاللہ لیں گے ویٹ کریں اچھا یہ بتائیں کہ یہ باقی جو لوگ پہلے حکومت میں گزرے خاص کر 2 خاندان عمران خان کو چور کہتے ہیں بالکل آپ بھی چور کہتے ہیں ان کو جی جی اور ان کی چوری کی دلیل ایک تو یہ بھی ہے کہ تو شاکر آپ سیانا ہے میرا چہرہ دیکھ میں تو حال نہ پوچھ واہ واہ یہ پاکستان کی آواز ہے جی جی
کہ اگر پاکستان دے کرپشن لیڈر کرپٹ نہ ہوندے تو پاکستان دی یہ حالت نہ ہوندی. بے شک بے شک. ٹھیک ہو گیا. تو پی ٹی آئی دے بندے تو مزہ تے آیا ہونا گل دا. بالکل. گل ہے بات یہ ہے جی جی کہ توجہ سب بھائی توجہ کریے گا کہ پی ٹی آئی والے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو جنرل صاحب جو گئے نا ابھی باجوہ اس نے بڑی جی زیادتی بالکل سمجھتے ہیں. کی ہے زیادتی, اور اس کا دور کالا دور سے سب نے کہا. اور اس نے عمران خان کو اتارا, اس نے شہباز گل کو مارا, اس نے آدم سواتی کو مارا, اسی نے مارا نا. جی جی تو شاکر آپ سیانا ہے, وہ کس نے کہا دوبارہ شعر پڑھ دیتے ہیں. تو شاکر آپ سیانا ہے, میرا چہرہ دیکھ میں تو حال نہ پوچھ. یہ پاکستان کے بعد ہے یہ. جی جی اچھا, تو کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے وہی کرتا ہے, اور جو ہو رہا تھا وہ سامنے آپ کے. جی جی بالکل. عمران خان جب سے آیا اور جو طریقہ کار اس نے اپنایا, تو خیبر پختونخوا کتنے % اس کے ساتھ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیبر پختونخوا دیکھیں سارا ہی اسی کے ساتھ ہے, یعنی 90% اس کے ساتھ ہے. ہاں تقریباً 80-89 ہے تقریباً. 90%. اوکے, نہیں لگتا بھی ایسا ہی ہے, اور اس کی 2/3 میجارٹی تو آلریڈی ہے اس کی خیبر پختونخوا میں. جی جی اچھا, ایسے ہی ہے. جب اس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو مارا گیا, اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, جی جی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی ہے. جی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی, کیوں؟ کیونکہ حکومت ہی ان کی نہیں ہے, تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. دیکھیں ادھر جو حالات ہو رہے ہیں, کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے نا, تو وہ کیسے ادھر کریں گے؟ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نون لیگ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مقابلہ کر لے؟ نون لیگ صرف نون لیگ میں طاقت ہزاری بات ہے, حکومت میں ہے, تو ایف آئی آر نہیں نا درج ہو رہی. دیکھو کتنا بڑا ایک بندے کے لیے, اگر آپ لوگ جہاں رہتے ہیں ادھر قانون سب کے لیے ایک ہے, پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے. نہیں, آپ پھر رہ گئے نا, تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. حکومت ایف آئی آر نہیں روک سکتی. ایف آئی آر اس نے روکی جو گیا ہے. وہی وہ حکومت ایک ہی ہے, سارے کچھ تو ملے ہوئے ہیں. حکومت بھی وہی ہے, بات ہے چلاؤ پاور کس کے ہاتھ میں, یہ آپ بھی جانتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اگر وہ نیوٹرل ہو جائیں تو حکومت کیا گی نہ, ختم, صبح ہی ختم ہو جائے گی. نہ ایک دن میں ختم ہے حکومت. اچھا, تو پاور ان کے ہاتھ میں. اب یہ بتائیں عمران خان بغاوت کیوں نہیں کرتا؟ خیبر پختونخوا اس کے ساتھ ہے سارا. وہ خیبر پختونخوا یہاں تک سچویشن ہے, وہ تو علیحدہ کر سکتا ہے, جیسے مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کیا تھا. جی بالکل. دیکھیں اگر وہ ایسا کرتا ہے نا, تو پھر وہ دراصل نا پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی تھوڑے سا صحیح ہے نا, تو وہ ان کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتا, بھی وہ آئینی طریقے کے تحت آنا چاہتا ہے. وہ پاکستان کی بقا چاہتا ہے, اس لیے وہی بھی پاکستان کو آئینی طریقے سے وہ لانا چاہتا ہے. نہیں کرنا چاہتا ہے, اس لیے جی جی بالکل. وہ پاکستان کے لوگوں کو مروانا نہیں چاہتا, اس لیے بالکل. وہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرنا چاہتا, اس لیے جی جی بے شک. بس یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب اپنی آنکھوں کے سامنے چھینی جانے والی حکومت کو دیکھ کے چپ کر گئے, کیونکہ نہ وہ مسلمانوں کو مروانا چاہتے تھے اور نہ وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, یہی جملہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. یہی وجہ تھی, کوئی اور وجہ نہیں تھی. نہ یہی. ابھی تو اسلام 60 ملک ہے نا مسلمانوں کے, اکیلا پاکستان نہیں ہے. خدا کبھی نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو. پاکستان کو کچھ ہو بھی جائے تو مسلمانوں کا تو مسئلہ نہیں بنے گا نا. مسلمان تو ہیں بھائی, ٹھیکیدار سعودی عرب ہے, ایک طرف ایران ہے, باقی سارے عرب ہیں, اور بھی مسلم ممالک ہیں. لیکن وہاں پہ کیا تھا؟ اکیلی مدینے کی ریاست, ایک مدینہ مکہ, کچھ نہیں تھا. اور علی اگر وہاں پر چند لوگ لے کر وہ فاتح خیبر ہونے کا ہاتھ دکھاتے تو اسلام کا کچھ نہیں رہتا. اس لیے علی نے گھر میں بیٹھنا منظور کیا اور ہونے دیا جو ہو رہا تھا.
کیا اور بات ہے، وقت کا انتظار کیا. بے شک صحیح کہا آپ نے جواب دونوں کو ملا کے ہمیں بھی دے دیا اور یہ جو نیچے سن رہے ہیں ان کو بھی دے دیا. سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. ہاں بالکل. نہیں یہ بڑا سوال ہوتا ہے جی علی بڑے فاتح خیبر تھے، علی بڑے بہادر تھے، وہ شیر خدا تھے، تو خاموش کیوں رہے؟ جی خدا لڑے کا کیوں بات نہیں، میں یہ ہاتھ یہی بندے کہتے ہیں. سب سے. تم تاریخ تو پڑھو. اور میں ایک بالکل اور بے بات شک. بتاؤں، ابھی یہ بات آئے گی نیکسٹ میں آنے والی میں جب خلافت بنی. ابھی تو ہم نے جی بتایا جی نا خلیفے کی شان کیا ہے، خلیفے کی آن کیا ہے، خلیفہ کی خاصیت کیا ہے، خلیفہ کی فضیلت کیا ہے. وہ عالم ہوگا، وہ اشجاع ہوگا، وہ سید ہوگا. بے شک کیا بات ہے. جو سید نہ ہو وہ سردار کیسا. نہ نہیں بالکل. وہ افضل ہوگا، اور وہ ہوگا جسے نبی جس کا اعلان کریں گے. بے شک. اعلان اس لیے نہیں مانا جاتا کیونکہ اعلان ہوا جو نہیں. بالکل. کبھی کبھی تاریخ پڑھیں، مختلف بادشاہ، مختلف کنٹریز کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں. جب ڈکٹیٹرشپ اس طرح لی جاتی ہے کہ جس طرح اس قانون کی جہاں آپ رہتے ہیں اس کی نافرمانی وائلیشن ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے کام کیے جاتے ہیں، جوڑ جگاڑ لگائے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کو جائز قرار دیا جائے. بالکل بالکل جی. اور ایسا ہی ہوا. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام و پلس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ ہم سے زبردستی ہمارا حق چھینتے ہیں، ہم پھر ان سے حق اپنا واپس نہیں لیتے تاکہ قیامت والے دن ان کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. یہ مولا کا فرمان ہے. اور یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام شجاعت بھی رکھتے تھے، انہوں نے کیوں ایسے نہیں کیا. چلو کر دیتے ہیں، یہ بات بھی کر دیتے ہیں. یہ بات بھی سوال ایک دوست نے ریچر میسج بھی کیا اور آپ نے بھی فرمان سنایا. پتہ مسئلہ کیا ہے؟ جی جی. چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور ہر امام کے پاس لوگ آتے تھے ان کے محب. اور محب اسے کہتا ہے جو محبت کرنے والا اسے محب کہتے ہیں. اور محب لازم نہیں، محب ضروری نہیں کہ شیعہ ہو. جی جی. غیر شیعہ بھی افراد بھی محب ہو سکتا ہے. بے شک. تو ان کے پاس محب آتے تھے اور آ کے، اور کچھ محب آتے تھے اور کچھ حکومت وقت کے جو بادشاہت تھی بنو امیہ تھی، اس کے بعد 133 ہجری کے بعد بنو عباس آئی، ظالم حکومتیں، ظالم بادشاہ. کچھ ان کے ستائے ہوئے لوگ آ کہتے تھے مولا آپ قیام کریں، آپ رسول اللہ کی آل ہیں، آپ وہ ہیں جن پر درود پاک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی جی. تو بات بڑی واضح ہے. ان میں سے اکثریت کہتی تھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہوتے نہیں تھے. یعنی کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ اور بات ہے، اور پھر عملاً ہونا یہ اور بات ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو خاموشی اختیار کی اس کی 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ مدارج نبوت میں آئی ہوئی ہے، بھائی جان شاہ عبد الحق محدث بھی جا کے دیکھ لیجئے گا. یا علی میرے بعد بہت بڑی مصیبتیں آپ پر آئیں گی، آپ نے صبر کرنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی آدم فرما کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں. کس کو؟ علی کو، جو علم کا دروازہ ہے. ممکن ہے نبی فرمائے ہم نہ سمجھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا نبی فرمائے اور علی نہ سمجھے. کیونکہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے علم ایسے لیا ہے نبی آدم سے جیسے پرندہ لیتا ہے، ڈائریکٹ وہی چیز جو. السلام علیکم چچی علی مدد جی. وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد. جی جی بسم اللہ. اچھا تو 2-3 وجوہات جو تھی، چلو بات اب آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ تھی
جب آپ اپنا میوٹ کر دیں پلیز، جب آپ توجہ کریں گے پوری تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت حالات کیسے تھے۔ نبی اعظم نے فرمایا ہوا تھا لشکر اسامہ جائیں، اور یہ تک کہہ دیا کہ جو لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جائے اس پر لعنت، اور ان کے نام بھی موجود ہیں، یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بات اس طرف چلی ہے تو میں ایک دو بات عرض کر دوں۔ بخاری شریف کے بقول، میں کسی تاریخ کی کتاب کا نام نہیں دے رہا، صحیح بخاری کے بقول بہت سارے صحابہ کرام نے جب سقیفہ میں خلافت قائم کر لی گئی اپنے صلاح مشورے سے، اور میں یہ پوری تشریح کر چکا ہوں، پھر بھی کر دیں گے کس طرح ہوئی، تو بہت سارے صحابہ کرام نامینیٹ جن کے 5-6 کا نام لوں گا ابھی، انہوں نے نہ وہ وہاں پہ تھے اور نہ انہوں نے بیعت کی۔ پہلے چند دن، پہلے 3 4 5 6 دن تو انہوں نے کی نہیں۔ کس نے؟ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ۔ مولا علی نے تو خیر کی نہیں نا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو ذر، سلمان فارسی، اچھا یہ جو 2 آخر پہ میں نے نام لے انہوں نے کی نہیں، لیکن حضرت طلحہ اور زبیر یہ ہمارے بھائیوں کے ایسے ہی مقدس نام ہیں جیسے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیت رضوان میں بھی شامل، یہ اصحاب بدر بھی، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل۔ عشرہ مبشرہ اسے کہتے ہیں جو وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، یہ بھی ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ۔ جنت کی بشارت دی گئی دنیا میں، ان میں شامل ہے طلحہ زبیر۔ اب توجہ کیجئے گا، طلحہ اور زبیر ان دونوں نے چند دن تک بیعت نہیں کی بقول بخاری شریف کے، اور یہ مولا علی کے گھر میں موجود تھے۔ کیوں نہیں کی اگر وہ خلیفہ تھے؟ اگر نبی بنا کے گئے، دکھا کے گئے، مسلح پہ کھڑے کر کے گئے، ایک مسلح ہی ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، اور ایک کی باتیں کافی پیش بھی کی، پھر بھی کریں گے، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ طلحہ و زبیر پہلے کیوں نہیں کی اور بعد میں کیوں کی؟ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کی وجہ میں بتانے لگا تھا۔ اب میں چونکہ بات مجھے آ رہی تھی آگے طلحہ و زبیر کی، لیکن میں روک لیا بات، میں نے کر لیں گے انشاءاللہ، بعد میں کر لیں گے۔ جب خلافت بنا لی گئی اور عہدے تقسیم ہو رہے، جب خلافت خلیفہ منتخب ہو گئے تو پھر وہ اپنی کابینہ منتخب کریں گے نا، پھر وہ اپنے عہدے دار منتخب کریں گے، یہ گورنر فلاں کا گورنر ہے، یہ فلاں کا والی ہے، یہ فلاں شہر کا ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ بیت المال کا والی ہے، عہدے مقرر ہوں گے نا۔ تو جو بڑے بڑے نام تھے وہ مقرر ہو رہے تھے، جو ہو رہے تھے بیعت بھی اسی شرط پہ ہو رہی تھی۔ تو جب خلافت بن گئی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ناجب بلاغہ میں بھی ہے، بال دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے، اور ابو سفیان آیا علی ابن ابی طالب کے پاس اور آ کے کہا یا علی، یہ تو آپ کا حق تھا، یہ لوگ چھین رہے ہیں، فوج میری، لیڈ تو کر اور ختم کر دیں۔ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا اے ابو سفیان، تو کب سے اسلام کا خیر خواہ ہو گیا ہے؟ میں مثال چھوٹی ہے لیکن اس وقت کے لیے عمران خان پاکستان کو بچانے کے لیے بغاوت نہیں کر رہا، ورنہ مقبول لیڈر ہے وہ۔ کہاں عمران خان اور کہاں علی ابن ابی طالب؟ اسلام کو پہنچانے والے، اسلام کو بچانے والے، اسلام کے لیے، اسلام کے سب سے بڑے مجاہد، کیا وہ اسلام کو نقصان دیں گے؟ اگر کسی نے وقتی طور پہ مسند پہ قبضہ کر لیا تو مسند تو باقی ہے۔ روم بہت
میں تھا اس وقت، روم، جا کے دیکھ لیں. اور جس وقت نبی دنیا سے گئے اور ثقیفہ ہوا، اس وقت یہ اس ساری سرزمین یورپ UK اس پہ روم کی حکومت تھی. اتنا پاورفل تھا روم، اور رابطہ تھا اس کا روم کے عیسائیوں کا وہاں. تو منافقین بھی تو تھے نا. اگر مسلمان آپس میں جنگ کرتے تو کوئی ٹائم نہ لگتا، روم اٹیک کرتا اور اسلام ہی ختم ہو جاتا. تو وہاں پہ امامت یا نبی نے نبوت یا رسول نے رسالت کی طاقت نہیں دکھانی ہوتی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے سب کچھ خلق ہوا، اگر انہوں نے اپنی طاقت ہی دکھانی ہوتی تو پھر بدر میں لڑنے کی کیا ضرورت تھی، احد کی کیا ضرورت تھی، خندق کی؟ بلکہ پھر خدا سب کچھ کام کر دیتا. علم رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے دنیا کے ماحول کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ایسے چلے علی ابن ابی طالب. اور اگر تلوار اٹھاتے، وعلیکم السلام پہ مدد، تو اسلام کا ہی خاتمہ ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں گھر میں بیٹھے، بتایا صحیح حق کیا ہے، حق کس کا ہے. گھر میں بیٹھے، اور جو دروازہ جلنے کا واقعہ ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ گھر سے نکلے. بہرحال ایک یہ کہ وصیت موجود تھی، دوسرا یہ کہ اگر علی جنگ کرتے تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا. اسلام مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اگر علی جنگ کرتے خلافت کے لیے تو یہی لوگ کہتے اچھا علی خلافت کے لیے لڑ رہا ہے، یہ خلافت کو چھینے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. تو وہ عظمت، وہ فضیلت ان کے ذہن میں نہ رہتی تو کہاں اسلام رہتا. اسلام تو ذہن میں ہے، اسلام تو ماننے کا نام ہے. جب مانے گے نہیں کوئی، جب کسی نے علی کو ماننا چھوڑ دیا فوراً نبی کے بعد، تو پھر کہاں رہ گیا اسلام. اور تیسری بات، دو باتیں میں نے بیان کی. پہلی، وصیت موجود تھی، ظلم ہونا تم نے برداشت کرنا ہے نبی پاک کی. اور دوسری، اگر جنگ کرتے تو اسلام کا خاتمہ ہوتا. اور تیسری، واقعہ جب کوئی تحقیق کرے گا تو اس رزلٹ تک پہنچ جائے گا کہ واقعاً ساتھی نہیں تھے. وہ ساتھی جو ساتھ ہونے چاہیے تھے، وہ نام جو ساتھ ہونے چاہیے تھے، وہ عہدے لے کر، وہ پیسے لے کر، وہ وزارتیں لے کر، وہ مشیر بن کر ہٹ گئے. اور یہ وجہ بنی کہ علی خاموش بیٹھے. تو ہم جہاں پہ پہنچے ہیں، کل 2-3 روایات پیش کریں گے کل انشاءاللہ. آج کو بات کرنا چاہتا ہے اس ٹاپک پہ تو آپ کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. جی موسیٰ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی بسم اللہ. خیریت؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ ہم جناب یورپ سے بات کر رہے ہیں. بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان، لاہور میں. اچھا، لاہور میں لائیو چل رہی ہے؟ جی سر چل رہی ہے، مطلب کہ یہ فون باہر کا ہے تو اس لیے چل رہی ہے. اچھا، فون پاکستان کا ہو تو پھر نہیں چلتی؟ جی جی پھر نہیں، میں نے اس میں سم نہیں انٹر کیا کی ہوا، ہے. کیوں نہیں اگر چلتی؟ آپ باہر سے آتے پاکستان بند ہے پتہ لائیو؟ نہیں سر، بین ہے بین ہے بین ہے. بین ہے. اگر آپ کہیں دوسری کنٹری سے ہو تو موبائل آپ کا لے کے آتے ہیں تو آپ اس میں سم انٹر نہیں کرتے، وائی فائی سے کنیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر چلتی ہے. اچھا اچھا اچھا، جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور سر بھائی سب خیریت ہے؟ سر کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ ٹاپک چل رہا ہے جی خلافت. کافی سارے مومنین موجود ہیں. اچھا، کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے، جو جس نے گفتگو سن رکھی ہے اس پہ بات کو کرنا چاہتا تو کرے، ورنہ آج یہاں تک ہی رہیں گے. اور کل انشاءاللہ
اس سے آگے بڑھیں گے، عالمیت پہ بات کریں گے کہ عالمیت علم جو سب سے بڑی فضیلت ہے، خلیفے کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم ہو، عالم ہو، یعنی سب سے بڑا عالم ہو، موجود لوگوں سے سب سے بڑا عالم ہو۔ تو کل شخصیت پہ بات آئے گی کہ جو بنے ان میں سے کون عالم تھا اور کون عالم نہیں تھا، اور اگر کوئی عالم نہیں تھا تو کیوں بنا، اور اگر کوئی شخص آ کے بتانا چاہیے کہ عالم نہ ہونے کے باوجود بھی خلیفہ رسول ہو سکتا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر، یہ بتانا پڑے گا۔ پھر عباس بھائی میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ۔ ویسے ٹاپک خلافت ہے، آپ کریں بات، کیا پوچھتے ہیں آپ؟ پہلے میں خلافت پہ ہی کروں گا بات۔ ویسے کوئی انتشار والی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی گائیڈ لائن لے رہا ہوں، آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مولا علی سے فرمایا تھا کہ آؤ نبی سے بات کرتے ہیں خلافت کے بارے میں، تو مولا علی نے وہاں پہ منع کر دیا ہے۔ اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے؟ تو مولا علی نے منع کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہاں پہ فرمایا تھا کہ بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کہاں پہ آئی بات؟ یہ میں اپنی کتابوں سے بتا رہا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ نہیں آپ کر دیں۔ جی جی میں نے کہا بالکل بہت ساری باتیں ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے، بہت ساری باتیں، آپ اضافہ کر دیں کہ مسلم کہاں میں سے آپ نے بات پڑھی، کس طرح یہ بات ہے، یہ ساری آپ وضاحت کر دیں ذرا۔ جی میں بھی کم علم والا ہوں، مجھے شاید پراپرلی میں آپ کو وضاحت نہ کر سکوں، لیکن میں نے یہ مسلم میں میرے خیال سے میں نے دیکھی ہے یہ مسلم میں حدیث، اس میں جی مسلم میں۔ اور جو ہے نا ابن عباس ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے فرمایا مولا علی علیہ السلام سے کہ علی آؤ نبی سے خلافت کے بارے میں جو ہے نا وہ معلومات لے لیتے ہیں، یا خلافت کے بارے میں آپ نبی علیہ السلام سے فرمائیں کہ بھئی خلافت اگلا خلیفہ کون ہے وہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر آنی ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا ہوتا مجھے۔ کیا ایسی بات ہے؟ آپ پہلے یا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں بھائی، میں الحمدللہ سنیں مسلمان ہوں۔ جی آلرائٹ، چلو اللہ آپ کی خیر کرے بھائی جان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم جو صحیح مسلم شریف جو کتاب ہے وہ اہل سنت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ابن عباس عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت آپ نے بیان کی نا، میں اس لیے چپ کر گیا کہ آپ نے کہا ہماری، میں نے کہا شاید شیعہ کتاب میں کہیں پہ بھی یہ بالکل ہے کہ ابن عباس نے کہا ہوا ہے آؤ بتاؤ، آپ پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ابن عباس بھی جانتے تھے اعلان غدیر کو، اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں تو اعلان ہوا تھا، تو پھر وہ کیوں کہیں گے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کو غلط سنائی ہے، یہ اس طرح غلطی ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کہیں تو اس بات کو بڑھا دوں، مجھے فون آیا میں آپ جی تلق کلامی معاف، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور میں وہی کہا نا، میں کم علم والا ہوں، میں پڑھ کے بھول گیا ہوں۔ نو پرابلم، میں آپ ایسا کی بس میری بات سنیں، اس کو یہیں پہ ختم کریں۔ جی ہم کل بھی اسی ٹائم ہوں گے، پرسوں انشاءاللہ ہوں گے، آپ ریفرنس لے کے آئیے گا، پھر آگے بات کریں گے۔ میں اس سے آگے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب اس سے آگے سنیں۔ جی رات کے ٹائم مجھے کسی اپنے مومن بھائی کا فون آیا، اور اس نے کہا جی یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ مباحثے کا، مناظرے کا، بحث کا اصول یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا دعویٰ کسی دوسرے مخالف کے اوپر ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے مسلمات سے ثابت کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے مسلمات سے آپ دکھائیں گے کہ امامت ہے یا عدل ہے، یہ چیزیں اس کے اپنے سے دکھائیں گے تو وہ تو آپ پہلے ہی مانتے ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو مجھے فون آیا، بخاری شریف میں حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی فمن اغضبنی اغضب اللہ. نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور پھر اسی کتاب میں صحیح میں حدیث ہے کہ سیدہ جب آتی تھی کاما فی مجلس ہی، پیغمبر کھڑے ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سائڈ پہ ہو جاتے، وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور بی بی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. بے شک بی بی کی جنت کی سردار بی بی اور پیغمبر کی بیٹی، یہ شان. اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات خراب کہاں پہ ہوتی ہے، ایک لائن ایک سطر سے ایک لفظ سے بات خراب ہو جاتی ہے. خراب یہاں پہ ہوئی. اب پیغمبر نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے میں غضبناک ہوں، اور جس سے میں ہوں اس سے اللہ غضبناک ہے. دو ٹوک بات ہے. تو یہاں پر پتہ کیا کرتے ہیں لوگ، جیسے آپ کو کسی نے جس نے سنائی یا جہاں سے آپ نے پڑھ لی، مجھے تو پتہ ہے نا الحمدللہ ساری زندگی کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں، آپ لائیے گا ضرور. بالکل اسی طرح جی بالکل ضرور بالکل اسی طرح مجھے فون جب آیا انہوں نے کہا جی بتائیں بی بی جو یہ حدیث نبی پاک نے فرمائی کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہیں اس سے میں غضبناک ہوں، اور جس سے میں اس پہ اللہ غضبناک، یہ کب فرمائی تھی؟ جب اس نے کہا نا کب فرمائی تھی، وہ دوسرا بندہ مومن کے ساتھ جو علیہ السلام بھائی، تو مجھے سمجھ آ گئی بھائی جان کیا سوچ رہے ہیں. جب بی بی کے غضبناک ہونے کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ ایک من گھڑت بات بتائی جاتی ہے، یعنی بات تو وہ ہوگی لیکن کسی اور طریقے سے، اور ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ یہ غضبناک والی حدیث اس ٹائم پہ، یعنی 100% غلط بات کی جاتی. کیسے کہ نبی پاک کو کسی نے، بی بی پاک کو آ کے بتایا کچھ صحابہ کرام نے کہ مولا علی نے تو ابو جہل کی بیٹی کی شادی کر لی ہے. علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لی ہے. جو علی کو جانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی شادی کرے. کجا ابو جہل کی بیٹی؟ ایک بات ہو ہی نہیں سکتا سر، یہ بات ہی جھوٹ ہے. اب کیا دو نمبری کیا ہے، اور ہر معاملے میں دو نمبری کی جاتی ہے. جیسے میں یہ بیان کر رہا ہوں آپ کی بات کے بعد جاتے وہاں پہ ہوئی. اچھا، اور کہا جب کہا نا بی بی سے آ کے کچھ لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ علی نے دوسری شادی کر لی ابو جہل کی بیٹی سے، تو بی بی روتے ہوئے نبی کے پاس گئیں. جیسے ہی نبی نے دیکھا فاطمہ روتے ہوئے آئی، وہاں پر جا کے بی بی نے علی کی شکایت لگائی، تو اس وقت نبی نے کہا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے لگا. یہ بات ہی جھوٹ ہے، بات ہی جھوٹ ہے. آپ اس پہ بات ہی نہ کریں. تو ایسے جھوٹ بنائے جاتے ہیں، مجھے ایسے جھوٹ میری ہوا. اس میں ہماری کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے. ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جو علی کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے. نہیں سر، علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ کیسے ہوئی؟ ایک ہی رشتہ ہے جو اللہ نے کیا، وہ علی کا فاطمہ کے ساتھ تھا. بالکل ٹھیک ہے، اور کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم لوگ اگر ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، باتوں میں بات ہی نکل آتی ہے. بڑی اچھی بات ہے، وہ سننی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے علی کے تعلیمات لی ہوتی ہیں، آج ہم لوگ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے بلکہ مسجد اقصیٰ میں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے نا، میں تو سمپل سی خلاصہ کر دیا میں نے بات کا، اگر آپ سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر ہم نے مولا علی کی تعلیمات لی ہوتی تو آج ہم لوگ کی بات بھی کرتا، جنت البقیع کی بات بھی کرتا. میں اس طرف نہیں جا رہا. اچھا، ہوا کیا یہاں پہ؟ اس واقعہ کو مکمل تو سن لیں. پہلی بات تو یہ جی
پہلی بات تو یہ کہ یعنی اس قدر من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ادھوری باتیں، اور کسی کو سن کے تحقیق کرنے کی عادت تو ہے ہی نہیں. جو سن لیا مان لیا، صرف اس لیے کہ اپنا بندہ جو بتا رہا ہے. اگر یہی بات ہے 20% باتوں کی تحقیق کر لے، 20%، کہاں پہ یار 50-70، 20% بہتان جھوٹ جو بولے جاتے ان کی تحقیق کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی. کوئی بات ایسی تھی سب نہیں. میں. پہلی بات تو یہ یعنی کہا کہ پھر یہاں پر نبی پاک نے کہا جس سے فاطمہ غضبناک ہے، بھائی 110% جھوٹ بولا گیا، یہاں پہ نہیں کہا. پہلی بات تو یہ کہ نبی خود صاحب شریعت ہیں، حاکم شرع ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور پیغمبر نے خود شادیاں کی ہوئی تھیں. تو پھر وہ ایک حلال کام پر صحیح. جو کہ ہو بھی نہیں رہا تھا، کیسے کہہ سکتے تھے علی فاطمہ کے لیے کہ تم ناراض ہو، اور صحیح ناراض ہو، اگر تم ناراض ہو میں بھی ناراض ہوں. اور جب یہ بات مولا علیہ السلام ہوا ہی نہیں، اور جب یہ بات کھلی تو پھر بی بی نے لعنت کی ان لوگوں پر جو شکایت لینے کے لیے لے کے آئے تھے علی کی، جنہوں نے شکایت لگائی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی صحابہ کرام تھے. سر میں تو ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، اور میں ڈر گیا ہوں اس بات سے. یقین مانے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی حجر اسود پہ اور مکے کے درمیان جو جگہ ہے اس میں وہ شخص نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، حج کرے اور بغض اہل بیت ہو، وہ جنمی ہے. تو میں تو بس اس بات پہ ایگری ہوں، ٹھیک ہے، وہ پکا جنمی. اور اب ہم میں جی اور میں کہتا ہوں نہ صرف اہل بیت کا بغض رکھنے، جو بغض رکھتے ہیں لوگ اہل بیت کا، ان سے بھی محبت کرتا. میں کہتا ہوں میں بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت. بس میں کسی کو میں آ کے انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. بس مجھے میں اس لیے تھوڑا سا لوز ہو گیا ہوں کہ یہ بس آپ کا ٹک ٹاک دیکھی اور آپ کی وہ بات چل رہی تھی تو میں نے ایک دم وہ مجھے بات یاد آ گئی ہے. ریفرنس میں بھول گیا. آخری بات آپ خدمت میں یہ ہے موسیٰ بھائی، جو بات یاد آئی آپ ضرور اس کو کل پرسوں ہم انشاءاللہ مولا نے چاہا تو ہم ادھر ہی ہوں گے، وہ ضرور لے کے آئیں اور آ کے بتائیں. اور میں پہلے بتا رہا ہوں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے جو آپ نے بیان کی. جس طرح آپ نے بیان کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لے آئیں پھر اس کے بعد بات کریں گے. ٹھیک ہے، چلو میں انشاءاللہ میں ابھی اٹھا کے خود دیکھوں گا. بلکہ میں اگر مجھے ریفرنس وہ مل جائے نا، جی میں ٹھیک ہے، ابھی دوسرے موبائل سے کام ہے آپ دیکھیں، چیک کریں اور اسے لائیں. اگر کوئی دوست آنا چاہتا ہے، کوئی اور سوال کویسچن اگر ہو اس کا جواب مکمل ہو سکتا ہوا تو کریں گے، ورنہ کل پھر انشاءاللہ انہی شرائط کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ عالم کون میں تو ہے ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں. جی میں ایک بات کہوں اگر برا نہ مانیں. سر ہم لوگ بس جو سے نا اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کے جو ہیں انہوں نے جیسے زندگی گزاری ہے، ہم لوگ تو جوتیوں کے بھی لائق نہیں ہیں ان کے. کوشش کریں ہم لوگ ان کے راہ راست پہ چلیں. اللہ پاک آپ کو مجھ سمیت 54 پیپلز بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت کے گھرانے کے صدقہ ان کو اپنے زمان میں رکھے اور ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق دے. باقی میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی فرقے تو ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے موڈ بنائے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں. میں کہتا ہوں یار ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، بس ان کے لیے یہی کافی. آگے کیا معاملات ہیں فرقوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ افضل کر رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ افضل ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے افضل. بھائی وہ ہوں گے افضل، لیکن اہل بیت کو سمجھیں کہ وہ ایک بہت بڑا افضل گھرانہ ہے. اس کا پروٹوکول ہی ہو رہا ہے، اس کا مقام ہی ہو رہا ہے. ان کو کسی اور کے ساتھ کمپیریزن مت کریں. میں تو یہی جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ کسی کو کمپیریزن نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. باقی جو ہے اللہ پاک مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو موت کے بعد
اہل بیت کی صفوں میں شامل کرے، ٹھیک ہے. بس میں نہیں کسی کی نٹی گٹی میں نہیں جاننا چاہیے انسان کی، ٹھیک ہے. ہمیں کیا پتہ ہے، ہم لوگ اس وقت تھے ہی نہیں. آپ کے فرقے میں ہیں، میرے فرقے میں ہیں، یہ لوگوں نے ہمیں بس انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے. نماز پڑھیں کر دوں آپ خدمت میں. جی یہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ میں ہی ہوں بھائی. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں کیوں نہ غور کروں، میں کیوں نہ دیکھوں، میں کیوں نہ عقل استعمال کروں؟ بالکل یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. بالکل دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کا، مودت کا تقاضا خدا نے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. دین مبین اسلام کے عوض میں اللہ نے کسی کی مودت مانگی، اور مودت محبت سے اوپر. محبت تو کچھ بھی نہیں بھائی. محبت ختم ہو سکتی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے. ایک منٹ کی بات سن لیں آپ. محبت ختم ہو سکتی ہے، نفرت میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن مودت نہیں ختم ہو سکتی. مودت کی مثال جیسے بڑی سادہ سی، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اگر نکالو گے تو مر جائے گی. تو اللہ نے قربان یعنی اہل بیت علیہ السلام سے ایسی مودت مانگی ہے کہ اگر ان سے جدا کیا جاؤ تو چلتی پھرتی لاش تو ہو، ختم ہے جی. ہاں جی ہاں جی. ایک وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے مانگا، مودت مانگی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی محبت سے منع کیا. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو، وہ لوگوں سے کبھی محبت نہ کرنا، ان کی کبھی اطاعت نہ کرنا، ان کو کبھی نہ ماننا، ان کو کبھی رہبر اور لیڈر، رہنما، امام، خلیفہ نہ ماننا جن پر اللہ غضبناک ہے. یہ منع کیا اللہ نے. جس سے منع کیا اس سے منع ہونا ہے، اور جس کو ماننے کا، جس سے مودت کا، جس کی اطاعت کا حکم دیا اس کی کرنی ہے. یہ دو باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اس نے کہہ دیا نہیں، اپنی عقل استعمال کرو. جنت سوکھی لگ جائے گی؟ جنت ایسے نہیں ملتی نا جی. گلا نے ٹھیک ہے جی. لگ پتہ ہی جان گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا؟ جب تک آپ چور کو ختم نہیں کریں گے چوری ختم نہیں ہوگی. آپ کو جاننا پڑے گا چور کون ہے اور چوری کہاں سر ہوئی. وہ پتہ ہے. جانے، آرام سے جانے، پیار سے جانے، نہ گالی دیں، نہ لڑائی کرے. ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے. نہیں ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. باقی بھائی میں تو یہ جانتا ہوں جی، مولا علی حق میں ہیں تاکہ قیامت تک وہ حق پہ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے مجھے آپ لوگوں جیسے لوگوں بھائیوں سے ملایا، اور مجھے اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہوں. اللہ پاک مرتے دم تک رہوں. ٹھیک ہے. اہل بیت ہی وہ ہیں جو گرفتار ہیں. موسیٰ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بتاؤں، جنت کی باتیں کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. جنت کی باتیں کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، اور جب جوانان جنت کا نام آتا ہے تو چہرے پہ بال آتا ہے. وہ کس جنت میں جاؤ گے؟ لعنت ہے لعنت ہے ان پہ. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت. سر اچھا دیکھیں کیسی بات ہے عباس بھائی، انسان پڑھا لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھدار بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو یہ اپنے پیٹ کی خاطر، پیسوں کی خاطر، فرقوں واریت کی خاطر، بزرگوں کی خاطر، یہ لوگ جو ان سے اہل بیت سے بغض رکھ جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی. یقین مانے روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے. جی بسم اللہ. اللہ آپ کو قاسم علی مولا سب کو سلامت رکھے. دعا کرتے ہیں اور آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو دعا کریں اور دعا کے ساتھ چلیں. کل انشاءاللہ، کل یا پرسوں یہ ٹاپک ہم مکمل کر لیں گے اپنی طرف سے، کیونکہ اس میں تو ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی پچھلے 4-5 دنوں میں کہ خلیفہ ہو کون سکتا ہے. شخصیت کی بات ہم نے ابھی کی نہیں. خلیفہ کس کا بننا ہے؟ رسول اللہ کا، افضل الانبیاء کا، خاتم الانبیاء کا، جس کا دین بے عیب ہے، جس کی کتاب بے عیب ہے، جو خود بے عیب ہے.
جو ہر نبی کا آقا و مولا ہے اس کا خلیفہ کوئی عام ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا خلیفہ عالم ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے، اشجاع ہونا چاہیے، بہادر ترین ہونا چاہیے، کہیں بھی نہ بھاگنے والا ہونا چاہیے۔ تو وہ دیکھ لیتے ہیں کون ہے، کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ عالم کون ہے، اشجاع کون ہے، وہ کون ہے جس نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، وہ کون ہے جو بتوں کو توڑنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں آ جائیں گی، اور جو ان باتوں سے بھاگتا ہوا نظر آئے نا جی یہ نہ دیکھو، یہ دیکھ لو، وہ کر لو، سمجھو اس کے دل میں چور ہے۔ نظریے ضرورت کی اسے ضرورت پڑتی ہے جو چور ہوتے ہیں کہ جی ہوں تو کچھ ہو نہیں سکتا، یہ کچھ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی چاچو بسم اللہ معذر نال تے جی جی معذر نال کہ لائیو تسی روز بندے ہو؟ جی انشاءاللہ 7 بجے یو کے ٹائم دے مطابق۔ جی میں دبئی دے ٹائم نہ کی یو کے ٹائم ہوندا ہے ہن کی ٹائم جو تھے 12:41 ایتھے 8:41 پھر 11 بجے تواڈے ٹائم دے مطابق۔ اوکے ہاں تو مطلب اس سے پہلے نہیں ممکن نہیں، ذرا ایک تو پروگرام اور ہوندے نے تے 7 بجے اسی اس کر سکنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل 7 سے 7:15 شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ، ہیں بسم اللہ تو بسم اللہ انشاءاللہ کل کریں گے بات اس پہ۔ تو پروردگار محمد وال محمد کے صدقے میں، پروردگار ان ہستیوں کا اللہ ان ہستیوں کا واسطہ جن کے لیے تو نے سب کچھ خلق فرمایا، ہماری نظریں عاجز ہیں سب کچھ دیکھنے سے، اتنی بڑی کائنات، اور یہ کائنات تو کچھ بھی نہیں ہے، کتنے کتنے بڑے سیارے بنائے، کیا کیا تو نے بنایا پروردگار، جن کے لیے تو نے یہ سب کچھ بنایا، ان ہستیوں کا واسطہ، ان ہستیوں کا واسطہ جو مومن، جو عزادار، جو محب، جو چاہنے والے، سننے والے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، آمین۔ اور جو جو دعائیں سننے والوں کے ذمہ ہیں، جو جو دعائیں ہم سب کے ذمہ لگائی گئی ہیں، پروردگار سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو بیمار ہیں بے حق کے بیمار کربلا ان کی بیماری کو دور فرما، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا، جو بے گناہ قید ہیں تو بتائے بہن کو رہائی نصیب فرما، ہم سب کو خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بے حق کے محمد وال محمد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، خصوصاً بالخصوص بے حق کے شہداء کربلا، حاضرین کے تمام مرحومین، جو سننے والے ہیں، جو سننے والے موجود ہیں لوگ، ان سب کے تمام مرحومین، میرے والدین گرامی اور دیگر تمام مرحومین، پروردگار بے حق کے شہداء کربلا، بے حق کے سید الشہداء، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما، ملت کے شہداء کے درجات بلند فرما، ملت کے مہاجرین کی محافظت فرما، میرا اللہ بہت ساری دعائیں جو زبان پہ نہیں ہوتی دل میں ہوتی ہیں، محمد وآل محمد کا واسطہ سب دعاؤں کو، سب سننے والے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے دل میں جن جن کی جو دعائیں سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما، الہی بے حق کے محمد وآل محمد وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما، ہم ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہم کل ولیک الحجۃ بن حجر صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا مقاعدا مناصر مدنيا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد السلام علیکم یا علیہ السلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بادشاہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔